فوجی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں عزیر خان۔ فوجی ٹی وی دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں؟ یہ ایٹم بم کس طرح بھارت کو دنیا کے نقشے سے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو پاکستان کی دفاعی اور جوہری طاقت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر بھارت کوئی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کیسے بھارت کو چند گھنٹوں میں صفائے ہستی سے مٹا سکتا ہے، پاکستان کے پاس کس قسم کے جوہری ہتھیار موجود ہیں اور پاکستان کس وقت ان کا استعمال کر سکتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے فوجی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ ملتی رہے۔ تو آئیے دوستو، چلتے ہیں موضوع کا آغاز کرنے۔ معزز دوستو، یہ 18 مئی 1974 کی بات ہے جب بھارت نے اپنے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ اس تجربے نے پاکستان میں ہلچل مچا دی۔ بھارت سے پاکستان 2 جنگیں لڑ چکا تھا۔ ایک جنگ تو 3 سال پہلے لڑی گئی تھی۔ بھارتی حکمران برما طبقہ کے پاکستان کو بھارت کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے بھارت پاکستان کا پہلے دن سے ہی دشمن رہا ہے۔ یہ طبقہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل منصوبے بناتا رہا ہے۔ پاکستانی حکمران طبقہ اس بات سے واقف تھا کہ بھارت ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، پھر بھی تجربے کی خبر سن کر بجلی کی طرح گری۔ اس سے محسوس ہو گیا کہ ایٹم بم بنا کر بھارت نے خطے میں طاقت کا توازن مکمل طور پر اپنے حق میں کر لیا ہے۔ گویا پاکستان کو اس سے بہت خطرہ ہو گیا ہے۔ اب طاقت کا توازن اس صورت میں ہی بحال ہو سکتا تھا کہ پاکستان بھی ایٹم بم بنا لے۔ اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے فوری ایٹمی منصوبے کا کام شروع کر دیا۔ یوں دن رات کی محنت سے پاکستان نے ایک ایسا شاہکار تیار کیا جسے دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ پاکستانی انجینئرز کے ہاتھوں تیار ہونے والا ایٹم بم دنیا کے جوہری ہتھیاروں سے بہت ہی مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ماہرین پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو بھارت کے ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور مانتے ہیں۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کے حالات شروع سے ہی کشیدہ رہے ہیں۔ کشیدگی اب یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ کشیدگی حالات اور جنگ کے خطرات نے تنازع میں پاک بھارت فوجی صلاحیتوں کے موازنے میں ایک جانب ادبی اعتبار سے بھارت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے اور دوسری جانب سے پیشہ ورانہ مہارت میں پاکستان بھارت سے بہت آگے ہے۔ لیکن اب جنگوں کا دار و مدار روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کر جوہری ہتھیاروں پر منتقل ہو گیا ہے۔ ایسے میں ایک جانب ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو سکتی ہے، تو دوسری جانب دوسرے ملکوں نے اس سوال کے جواب تو دونوں ملکوں کی عوام نے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار کس کے پاس ہیں۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ یہ واحد ایسا ملک بھی ہے جس نے اس کا استعمال بھی کیا۔ اس نے ایٹم بم کا پہلا ٹیسٹ 16 مئی 1945 کو کیا تھا۔ یہ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس 5000 ایٹم بم موجود ہیں۔ اس نے مختلف جگہوں پر 1700 ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ امریکہ کے بعد ایٹم بم بنانے والا دوسرا ملک روس تھا۔ اس کی مناسبت سے روس نے پہلی بار ایٹم بم کا ٹیسٹ 29 اگست 1949 کو کیا تھا۔ روس کے پاس 6657 ایٹم بم ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے پاس امریکہ سے بھی زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ روس نے مختلف جگہوں پر 1600 ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ ایٹم بم بنانے والا تیسرا ملک برطانیہ تھا۔ اس نے پہلی بار ایٹم بم کا ٹیسٹ 13 اکتوبر 1952 کو کیا تھا۔ اس وقت برطانیہ کے پاس 225 ایٹم بم ہیں اور اس نے 120 ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ پھر باری آتی ہے فرانس کی۔ فرانس نے ایٹم بم کا پہلا تجربہ 13 فروری 1960 کو کیا تھا اور اس وقت فرانس کے پاس 290 ایٹم بم ہیں۔ حیرت انگیز طور پر فرانس نے اپنے تمام ایٹم بم مختلف حصوں میں نصب کر رکھے ہیں۔ ناظرین کرامی، فرانس کے بعد ایٹم بم بنانے والا ملک اسرائیل تھا۔ اس بات پر شک ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایٹم بم کا تجربہ کس سال اور کس تاریخ کو کیا۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل نے پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ 1960 سے 1979 کے درمیان میں کیا۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے پاس 90 ایٹم بم ہیں۔ آگے باری آتی ہے چین کی، جس نے پہلی بار ایٹم بم کا تجربہ 16 اکتوبر 1964 کو کیا تھا اور کہا جاتا ہے چین کے پاس 400 ایٹم بم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ایٹم بم بنانے والے۔ اب بات آتی ہے بھارت کی۔ بھارت ایٹم بم بنانے والا چھٹا ملک تھا۔ اس سے پہلا ایٹم بم کا تجربہ 18 مئی 1974 کو کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ایٹم بم بنانے کی تیاریاں تیزی سے شروع کر دیں۔ اگر سپری کی ایک حالیہ رپورٹ پر نظر دوڑائی جائے تو بھارت کے پاس 140 ایٹم بم موجود ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ بھارت نے کتنے ایٹم بم نصب کر رکھے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو پاکستان ایٹم بم بنانے والا 7واں ملک تھا۔ پاکستان ایٹم بم کا پہلا تجربہ 28 مئی 1998 کو کیا گیا تھا۔ یہ سیری کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس 165 ایٹم بم ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی سرحد کے ساتھ نصب کر رکھے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان کا استعمال آرام سے کیا جا سکے۔ امریکہ کے بعد 8واں ملک شمالی کوریا تھا۔ اس نے پہلا ایٹم بم کا تجربہ 9 اکتوبر 2006 کو کیا تھا۔ اس کے پاس 45 ایٹم بم ہیں۔ ناظرین کرامی، اس کے علاوہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی بھارت سے بہت اچھی ہے۔ اس کا اعتراف صرف بھارتی جرنیل کرتے ہیں بلکہ عالمی ممالک بھی یہ کہتے ہیں پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی بھارت سے بہت اچھی ہے۔ امریکہ کے سائنسدانوں کی جانب سے بھی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے کئی ہتھیاروں کے تجربے سے یہ پیغام دے چکا ہے کہ پاکستان اور روایتی ہتھیار بھارت سے بہت آگے ہیں۔ فضائی طور پہ بھی بھارت سے بہت مضبوط ہے۔ پاکستان نے خود JF-17 تھنڈر طیاروں سے لیس کر لیا، جبکہ بھارت کی فضائی صلاحیت بہت کمزور نظر آ رہی ہے۔ 27 فروری 2019 کو بھارت کو بھرپور جواب ہی JF-17 تھنڈر سے دیا گیا تھا۔ دنیا ان طیاروں اور پاکستان کی پائلٹوں کے جواب پر بہت ہی حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد 2 فروری 2015 کو رڈار پر نظر نہ آنے والا روایتی اور ایٹمی سے لوس راحت کا پھر سے تجربہ کیا۔ یہ راحت کروز میزائل جس کی رفتار 350 کلومیٹر ہے، یہ زمین پر یا سمندر پر اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے۔ جو تجربہ کیا گیا اس کی کامیابی 100% درست تھی۔ 9 مارچ 2005 کو شاہین 3 کا تجربہ بھی کامیاب کیا گیا۔ یہ میزائل زمین سے زمین تک 250 کلومیٹر کا یہ میزائل اپنے ساتھ جوہری ہتھیار اور ایٹمی ہتھیار کو اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ عالمی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اپنے میزائل کے دور ہدف کو نشانہ بنانے میں
مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی حکومت دفاعی اصولوں پر بات نہیں کرتی، لیکن غیر ملکی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ فضائی میزائل، زیادہ فاصلے والے میزائل کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ میدان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بھارت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور بہترین ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے شاہین 1 اور شاہین 2 کے تجربے سے یہ بھی جان چکے ہیں۔ شاہین 2 1500 کلومیٹر تک ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے، جو بھارت کے علاوہ اسرائیل کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ ایک امریکی سائنسدان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان ایسی رفتار سے چلتا رہا، 2022 میں پاکستان کے پاس 200 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 13 مارچ 2015 کو پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون بلاک اور لیزر میزائل کا بھی تجربہ کامیاب کیا گیا تھا۔ ان میزائلوں نے اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنایا تھا۔ بلاک اور لیزر میزائل کو ہر موسم کے لحاظ سے تیار کردہ میزائل ہیں۔ یہ خبر بھارت کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی، جبکہ بھارت کی میزائل ٹیکنالوجی بری طرح سے خراب ہے۔ بھارتی میزائلوں سے نہ صرف دنیا خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان پر بھارتی میزائلوں کا کوئی خوف طاری نہیں ہے، کیونکہ یہ بھارتی میزائل اپنے ہدف کو 100% بھی نشانہ نہیں بنا سکتے اور ان کے اکثر تجربے ناکام ہوتے ہیں۔ آج تک کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔